وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و غضب کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس کیسر روم کے چہرے پر حیرت و سکون کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم، میں نہایت اذیت اور کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش و استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن، حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر کیسر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف سے ایمن نے اشارہ کیا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ ازاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر نگیں تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا، عیسائیوں کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کیسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر آفیسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث اور تمہید کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہوئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل اور عریض میدان میں جمع کیا، ان سے مختصر خطاب کیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیہ یعنی حفاظتی ٹیکس کی ساری رقم واپس کی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، خداوند، خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے، یہاں رومی فوج جمع ہو رہی تھی، ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش اور خروش وحشت کی حدود کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔
کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کو ہمت بندھا رہے تھے، آگے بڑھو اور صفحۂ ہستی سے مسلمانوں کے نام و نشان تک مٹا ڈالو، آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال ہی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان ان انسانی لاشوں سے بٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ شدت غم سے اس کا چہرہ سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ پھر انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مژدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخ روئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن عاص کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر ابو عبیدہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت تحریر تھی: اگر امیر المؤمنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کا خط پڑھا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام، ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ طب و علم، نہ محافظ اور نقیب، کیسر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے۔ یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت عمر فاروق اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر فاروق اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق کا استقبال کیا۔ اس وقت فوجی افسران ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق غضبناک ہوئے: تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر نے ایلیاء کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذاہب
والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجا گھروں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی، نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں گے اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا میں ہی سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن سفیان گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سروے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر حضرت امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ نے مسلمانوں سے کیا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تقریب اور الجزیرہ شام عراق کے درمیان واقع ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکرید کا محاصرہ کیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکرید پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہو رہی تھی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئی۔ یہ 532 ہجری کی 1 تاریخ رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکرید کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویا سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہوئی۔ تکرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اس وقت تکرید چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اس وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکرید کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد پیش کی اور پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی،
امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح عظیم صلاح الدین ایوبی تھا، جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے کیسی اداسی جھلک رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی ملکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوش نہیں؟ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سایہ لرز رہے تھے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیا، اور دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی ملکہ کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مذکور تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی رہی، اپنے آقا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا سبب کیا ہے، مگر وہ شدید ضعف اور ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا و ما فیہا سے بے خبر اور سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت جھلک رہی تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں، زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیرکو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دھواں دھواں چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیرکو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں، نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اسد الدین شیرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تکریت کے حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی،
مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غصے کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میرے نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے بڑی اذیت اور کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نو شستہ تقدیر ہے، کبھی تحت شاہی اور کبھی تحت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقرید کا قلعہ دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بسط حسرت و یاس تقرید چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔